بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں، مصنف کرنل محمد خان۔ پیش لفظ: اس کتاب میں انگریزی زبان کے چند معروف اور چند غیر معروف مصنفین کے چھوٹے بڑے مزاح پاروں کے تراجم ہیں۔ یہ تراجم میں نے گزشتہ چند سالوں میں سہمائی جریدہ اردو پنچ کے لیے کیے تھے اور ان میں سے بیشتر چھپ بھی گئے، مگر اردو پنچ کی محدود اشاعت کے باعث بہت کم قارئین تک پہنچ پائے۔ ویسے ممکن ہے کئی خواتین و حضرات انہیں انگریزی میں پڑھ چکے ہوں یا کسی دوسرے مترجم نے ان میں سے ایک آدھ مضمون کو اردو کا جامہ پہنا کر کسی کثیر الاشاعت رسالے میں چھپوایا ہو۔ پی جی ووڈ ہاؤس کے ایک دو مضامین کا ترجمہ میری نظر سے بھی گزرا ہے۔ انگریزی مضامین کا اردو میں یا اردو کا انگریزی میں ترجمہ آسان نہیں، خصوصاً اس صورت میں کہ مضامین ادبی نوعیت کے ہوں۔ صحیح ترجمہ تو غالباً اسی کو کہا جا سکتا ہے جو لفظ بلفظ کیا گیا ہو، جیسے انگریزی میں فیتھفل باوفا ترجمہ کہا جاتا ہے، مگر ایسا ترجمہ ادبی محاسن سے عاری ہے، یعنی خوبصورت نہیں ہوتا۔ اسی رعایت سے ایک مغربی دانشور کا قول ہے کہ خواتین سے ہزار معذرت کے ساتھ ترجمہ عورت کی مانند ہے، بہت خوبصورت ہو تو عموماً باوفا نہیں ہوتی اور وفادار ہو تو ایسی خوبصورت نہیں ہوتی۔ اب اس قول کی ذمہ داری تو گردن دانشور پر ہی ہے، مگر رہا میرا ترجمہ تو یہ بالکل فیتھفل نہیں بلکہ خاصا بے وفا ہے، اگرچہ اس کی بے وفائی صرف الفاظ سے ہے، مصنف کے مطالب یا خیالات سے نہیں۔ اب اس بے وفائی سے ترجمے میں کتنی خوبصورتی پیدا ہوئی ہے یا کچھ ہوئی بھی ہے یا نہیں، قارئین ہی بتا سکیں گے۔ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ مزاح کا وہ احساس جو اوریجنل انگریزی پڑھتے وقت ہوتا ہے میرے ترجمے میں نہیں۔ اس کی وجہ میرے عجز قلم کے سوا کچھ نہیں، ورنہ خدا کے لیے ایسے بندے بھی ہیں جن کے تراجم اوریجنل کو بھی شرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں پیر و مرشد سید ضمیر جعفری کا ولایتی زعفران، جو انگریزی نظموں کے منظوم اردو تراجم پر مشتمل ہے اور بلا شبہ اوریجنل سے کہیں زیادہ دلکش ہے۔ میں نے ان کہانیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک یہ التزام کیا ہے کہ ان کے کرداروں کو انگریزی ناموں کے بجائے پاکستانی نام دیے ہیں۔ پس نظر یعنی مقامات وغیرہ بھی پاکستان میں مہیا کیا گیا ہے، نتیجتاً کہانیوں کا ماحول بھی فرنگی کے بجائے پاکستانی ہو گیا ہے۔ میں نے ایسا کرنا اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ عام پاکستانی قاری جو انگریزی زبان یا مغربی رسوم اور جغرافیے سے اچھی طرح واقف نہیں، کہانی کو پوری طرح سمجھ سکے۔ پاکستان میں انگریزی دان حضرات کی نسبت ایسے ہی قارئین کی کثرت ہے، اور کچھ یہ بھی ہے کہ عام قاری کو ہیر رانجھے، شہوار اور سلمان کی کہانیاں مس لوسی اتھارنگٹن یا مسٹر رابرٹ ٹاملسن کے افسانوں سے زیادہ دلچسپ اور اپنی زندگی کے قریب لگتی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں تو ضرور اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس مجموعے کے مصنفین کے نام اور ان کی کہانیوں کے انگریزی عنوان ہر کہانی کے پہلے صفحے پر فٹ نوٹ میں رومن الفاظ میں دیے گئے ہیں۔ والسلام، کرنل محمد خان، 145 چکلالہ 3 راولپنڈی، 24 اپریل 1991۔